بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید زادہ بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ میرے عزیزو، قرآن مقدس میں اللہ پاک فرماتا ہے، کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلو جو خود پہلے گمراہ ہوئے اور بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ میرے عزیزو، جس طرح اہل کتاب میں سے یہود نے فرعون مصر اور بابل کے فرما رواں بخت نصر کی غلامی میں ذہنی طور پر مغلوب اور متاثر ہو کر مصر و بابل میں اپنا ایمان بیچ کر جادو سیکھا اور شیطان پرستی کا درس لیا، بالکل اسی طرح عیسائیوں نے یونانیوں، رومیوں اور دیگر مشرک اقوام میں سے بہت سے بدعات اپنے مذہب میں عام کی۔ انہی بدعات میں سے ایک بدعت کرسمس بھی ہے۔ تورات و انجیل جیسے نور و ہدایت سے لبریز اور وحی الہی پر مشتمل کتب پر عمل نہ کرنے اور انبیاء کرام کی سیدھی سادی اور سچ پر مبنی تعلیمات کو چھوڑ دینے کی پاداش میں اللہ پاک نے نسل پرستی اور قومی تفاخر میں مبتلا اس قوم کو ذہنی طور پر دیگر اقوام کا غلام بنا دیا۔ اس عذاب الہی سے عبرت حاصل کرنے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے بجائے انہوں نے دیگر اقوام کی بیہودہ رسومات کو اپنا لیا اور انبیاء کرام کی روشن ہدایات کو ترک کر کے ان بدعات کو اپنے مذہب کا حصہ بنایا اور صراط مستقیم چھوڑ کر شیطان کے رستوں کے راہی بنے اور گمراہ ٹھہرے۔ میرے عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی بدعت جسے کرسمس کہا جاتا ہے کی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح اس تہوار کا تعلق قدیم شیطانی دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ہے۔ تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی انفارمیٹیو اور ایکسپوزنگ ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ کرسمس دو الفاظ کرائسٹ اور ماس کا مرکب ہے۔ کرائسٹ مسیح علیہ السلام کو کہتے ہیں اور ماس سے مراد اجتماع اور اکٹھا ہونا ہے۔ مسیح کے لیے اکٹھا ہونا مسیح اجتماع یا میلاد مسیح کرسمس کہلاتا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے۔ اسے یول ڈے نیوٹوی اور نوائل جیسے ناموں سے بھی منایا جاتا ہے۔ انڈریوس یونیورسٹی کے شعبہ دنیات و تاریخ کلیسا کے پروفیسر ڈاکٹر سیمیول بیکیاسکی کرسمس کے مفہوم کے متعلق لکھتے ہیں کہ کرسمس کا لفظ بائبل میں موجود نہیں ہے۔ یہ اصطلاح دو الفاظ کرائسٹ یعنی مسیح اور ماس یعنی کیتھولک رسم کو ملا کر بنائی گئی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ایسی کیتھولک رسم جو 25 دسمبر کی رات کو مسیح کی ولادت کے دن کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ عہد نامہ جدید میں مسیح کی ولادت کو ہر سال بحیثیت تہوار منانے کا اشارہ تک نہیں ہے اور مسیح کی ولادت کا تذکرہ انتہائی مختصر ہے اور گنتی کی چند آیات پر مشتمل ہے۔ پروفیسر ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ کرسمس کے مفہوم کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ لفظ کرسمس کا مطلب مسیح کی رسم ہے۔ یہ تہوار غیر عیسائی مشرکوں اور پروٹیسٹنٹس کے ذریعے رومن کیتھولک چرچ میں رائج ہوا، اور سوال یہ ہے کہ انہوں نے اسے کہاں سے لیا ہے؟ عہد نامہ جدید سے نہیں، بائبل سے نہیں، اور نہ ہی ان مستند حواریوں سے جو مسیح کے تربیت یافتہ تھے، بلکہ یہ تہوار 4 صدی عیسوی میں بت پرست اقوام کی طرف رومن سے کیتھولک کلیسا میں آیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بابل، مصر، کنعان، یونان، روم اور مختلف ایشیائی ممالک کی قدیم تہذیبوں میں ہمیں ایک مشترکہ داستان ملتی ہے، جس کی ابتدا بابلی تہذیب سے ہوئی اور پھر مختلف تہذیبوں نے اس داستان کو اپنا کر اپنے عقائد میں شامل کیا۔ اس داستان کے مطابق شہر بابل کا بانی نمرود بادشاہ جنگل میں شکار کرنے گیا اور واپس نہ آیا۔ غالباً وہ کسی شکار کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی ماں، جو کہ اس کی بیوی بھی تھی، اس نے نمرود کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ نمرود کے اس طرح اچانک غائب ہونے کے بعد سیمیرمس نے محسوس کیا کہ اس کی بادشاہت کمزور ہو رہی ہے اور طاقت اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، تو اس نے ایک نیا شیطانی منصوبہ تیار کیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ میرا بیٹا، جو کہ میرا شوہر بھی ہے، وہ سورج دیوتا ہونے کی وجہ سے آرام کرنے کے لیے سورج پر چلا گیا ہے، اور جس طرح ایک خشک تنے سے سردیوں کے انقلاب شمسی یعنی 21 دسمبر اور اس کے بعد کے کچھ ایام پر ایک نئی زندگی سرسبز پتوں کی صورت پھوٹتی ہے، ایسے ہی میرے بیٹے اور شوہر یعنی نمرود کے مردہ بدن سے اس کی پیدائش کے دن ہر سال ایک نئی زندگی جنم لے گی، اور ہر سال یہ دن ہم عید کے طور پر منائیں گے، اور یہی دن آج کرسمس کی شکل میں منایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا میں بت پرستی اور شیطانیت کی شروعات نمرود کے ہی دور سے ہوئی تھی۔
نمرود نے اللہ پاک کی بغاوت کی اور شیطانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں سیمیرامس سے شادی کر لی تھی۔ میرے عزیزو، نمرود، سیمیرامس اور ان کے بیٹے تاموس کو گریک میتھولوجی میں اوسائرس، آئسس اور ہورس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہودی خفیہ تنظیموں، فری میسنری اور ایلومیناٹی کی تاریخ بھی انہی شیطانی دیوی دیوتاؤں سے جا ملتی ہے۔ عیسائیت میں جو ٹرینٹی کا تصور ہے، یعنی فادر، سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ، وہ بھی در حقیقت نمرود کے دور سے ہی لی گئی بدعت ہے۔ نمرود کی بیوی سیمیرامس نمرود کو گاڈ دا فادر، تاموس کو گاڈ دا سن اور اپنے آپ کو اسپرٹ کہتی تھی، جس سے ٹرینٹی یعنی تین خداؤں کا تصور قائم ہوا۔ نمرود، جسے گریک میتھولوجی میں اوسائرس کہا جاتا ہے، اسے دا سن گاڈ مطلب سورج کا دیوتا مانا جاتا ہے۔ سیمیرامس، جسے گریک میتھولوجی میں آئسس کہا جاتا ہے، اسے دا مون گاڈس مطلب چاند کی دیوی مانا جاتا ہے، جبکہ ان کے بیٹے تاموس، جسے گریک میتھولوجی میں ہورس کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے دا اسکائی گاڈ مطلب آسمان کا دیوتا مانا جاتا ہے۔ اور انہی شیطانی دیوی دیوتاؤں سے کرسمس اور ٹرینٹی جیسی بدعات عیسائیت میں شامل کی گئی ہیں، اور پروفیسر الیگزینڈر ہازلپ اور مارٹن کولنز جیسے کئی تحقیق دان اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اور مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ بائبل خود بھی کئی مقامات پہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ بائبل میں فرمان خداوند ہے کہ بدعات کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ میرے عزیزو، آج کرسچنز کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو یہ مانتی ہے کہ کرسمس ایک بدعت ہے، لیکن اس کے برعکس کرسچنز اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو یہ شیطانی تہوار بڑے شوق سے مناتی ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح کرسمس نامی اس تہوار کا تعلق قدیم شیطانی دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ہے۔ تو خود کو اور اپنے پیاروں کو ان خرافات سے دور رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سب وہ مشرکانہ رسومات ہیں جو مسیح علیہ السلام کے نام پہ شیطانی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے منائی جاتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ہی کرسمس ٹری کی تاریخ اور سینٹا کلاس کی حقیقت کے بارے میں بھی ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔